وائس میسیجز ہیں. لو مائک رکھو جا کے مائک رکھتے چیک کرو باسی. بار مدثر نے پولیس کو بھی کئی دفعہ انفارم کیا تو پولیس جو روایتی طریقے میں ایک ہمیشہ کہتے ہیں جب آپ اپنی ایک اپلیکیشن بھیج دیں پھر ہم کارروائی کرتے ہیں. تو میں ہمیشہ اپلیکیشن دینے میں اور ایف آئی آر کرانے کے حق میں اس لیے نہیں رہا. ہمیں گجرات کے حالات کا ادراک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر سیاسی نظام نہیں بلکہ جس طرح پورے ملک پر ایک مسلط شدہ حکومت ہے اسی طرح گجرات کی عوام پر ایک مسلط شدہ ایک ٹولہ ہے. آپ بھی اس گجرات کے رہنے والے ہیں اور آپ پورے حالات سے واقف ہیں. یہ نہیں کہ وہ میرے سیاسی مخالف ہیں. جب بھی یہ کافری کا ٹولہ اقتدار میں آیا تو گجرات کو ہمیشہ تھوڑا جی کیمرے تھانے دار کا کلچر اور کلاشنکوف کا کلچر ملا. یہاں پر ہر طرف مسلح جتھے کرائم اور آپ ہر کرائم کے پیچھے دیکھیں گے کہ آپ کو ایک ہی ٹولہ نظر آئے گا اور وہ ہے کافری. چاہے آپ چڑیاولے والا بے گناہ قتل لے لیں، ماسٹر اجاز پالس والے کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، چیئرمین شمیم کے ساتھ کوٹلی بجاڑ میں جو زیادتی ہوئی، بازار کے اندر جو 2 بے گناہ لوگ قتل ہوئے، اور پھر دیکھا کہ آپ نے پولیس کو کس طرح مجبور کر کے یہ گندا کردار ادا کروایا گیا کہ ان مدعیوں کو مینج کیا گیا کہ بھائی تم دونوں فریقین کو نامزد کر. حالانکہ پورا کوٹلہ پورا شہر یہ اس بات کا گواہ تھا کہ کس طرح گنڈوں نے دن دہاڑے آ کے مین بازار میں فائرنگ کی اور 2 بے گناہ لوگوں کو قتل کر دیا. کیونکہ یہ کھیل اس لیے کھیلا گیا کہ اگر وہ مدعی دوسرے فریق کو نامزد نہیں کرے گا تو پھر یہ صلح ممکن نہیں ہوگی. اسی طرح رات والے سانے میں نے کہ مدثر کو پرسوں پچھلے ٹائم کال آئی گھر کے نمبر پہ. اور گھر پہ نمبر پہ خواتین کو کال کر کے دھمکی دی کہ کل 10 بجے ان کے شامی میں بچ جاؤں گا. اور پھر آپ نے دیکھ لیا دیواروں پہ آپ اس گھر میں موجود ہیں. میں صرف 2 جملوں میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اس سے جب آپ سب کو پتا ہے کہ جب مریم نواز آزاد کشمیر الیکشن کمپین کے لیے گزر رہی تھی تو اس رات بھی کوٹلہ میرے گھر پر ڈیرے پر جو فائرنگ ہوئی تو میں نے جان بوجھ کر نامعلوم ایف آئی آر کرا دی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس ایف آئی آر کا کچھ حاصل نہیں ملے گا. تو میں نے وقت کے انتظار کے لیے اس ایف آئی آر کو بھی پوسٹ پون کر دیا، نامعلوم کروا کے چھوڑ دیا. کیونکہ میرا مطالبہ یہ مدعا یہ تھا کہ اگر فائرنگ ہوئی ہے اس کی ویڈیوز موجود ہیں تو بھائی مجھ سے ایف آئی آر میں نامزد کیوں کرواتے؟ یہ اسٹیٹ کا کام ہے، پولیس کا کام ہے، اور پولیس کو پتہ ہے جیو فینسنگ ہوتی ہے. وہ ان لوگوں کو پکڑ کے مجھے بتاتے جی کہ یہ ملزم جنہوں نے رات کو آپ کے ڈیرے پر گھر پہ فائرنگ کی ہم نے یہ ملزم پکڑ لیا، اب آپ انہیں نامزد کریں. کیونکہ یہ روایتی طریقہ ہے نا جی کہ بس آپ درخواست دیں جی پھر ہم کارروائی کر لیتے ہیں، آپ درخواست دیں. تو حقیقت تو یہ ہے کہ پولیس بہت کچھ کرنا بھی چاہے تو اس وقت پولیس مجبور اور ایک سیکیورٹی ایجنسی کے علاوہ پولیس کا کوئی کردار نہیں، کیونکہ اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول کاف لیگ کیونکہ پنجاب میں اتحادی جماعت ہے اور اس وقت پوری انتظامیہ ان کے سامنے بے بس ہے. میں افیسر کے نام تو نہیں لوں گا لیکن آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان پہ رات والے واقعے کا بھی کتنا پریشر ہے، کس طرح کے فون آ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جی وہ نہیں رضا تو یہاں پہ دینا بے گناہ ہے، بات نہیں رضا کی یا کسی اور کی نہیں.
اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر جو بے پناہ عزت دی ہے تو بے پناہ اللہ نے طاقت بھی دی. میرا یہ بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوگی. میں صرف اپنے بھائیوں کے ذریعے کوٹلہ گجرات اپنے حلقے کے لوگوں کو آگاہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میری ذات پہ آیا، میرے گھر پر فائرنگ ہوئی، میں خاموش رہا. بازار میں 2 بے گناہ بندے، میری دکانیں مارکیٹیں بند ہوئی، میں خاموش رہا. کیونکہ میں کوئی بھی رسپانس کرتا تو تمام اہل لوگوں نے، بازار کے لوگوں نے، شہر کے لوگوں نے کہنا تھا کہ جی اقتدار آپ کے پاس ہے، نمائندے آپ ہیں تو آپ صبر کر لیتے. لیکن میں نے کہا کہ وہ جو گجرات میں یہ کھیل کھیلتے رہے، اب وہ کھیل کھیلنا کوٹلہ میں شروع ہو گیا. میں نے لفظ میں کئی دفعہ سمجھانے کی کہ چودھری برادران اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے مشاورت کر لیں کہ انہوں نے سیاست کس طرح کی کرنی. یہ نہ سمجھیں کہ اس کا جواب نعیم رضا کی طرف جائے گا یا کسی اور کی طرف نہیں جائے گا. بھائی یہ غلط فہمی ہے. انشاءاللہ آغاز جہاں سے یہ سرپرستی ہو رہی ہے، جہاں سے یہ بنیاد رکھی جا رہی ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے اگر اس کا کوئی جواب آیا تو اوپر سے لے کے نیچے تک آئے گا. پھر ایک نعیم رضا ٹارگٹ نہیں ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سیاسی جمہوری لوگ ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کی مطلب بڑی مشکلات سے نکل کے ہم نے کوٹلہ کو امن دیا، اس علاقے کو گجرات کو امن دیا. ہم نے تعمیر و ترقی کی بنیاد رکھی، اپنے کردار سے ثابت کیا. ہم نے تقریریں اور بڑھ کے نہیں ماری. آپ لاسٹ ویک کوئی 2 4 5 ہفتے پہلے کی ایک تقریر اٹھا کے دیکھ لیں. ایک سیاسی جلسے انہوں نے کہا کہ ادھر کے لیے تو نعیم رضا ہی کافی ہے. تو یہ پیغام تو انہیں کہ بھائی کچھ کرو، ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں. تو اس پریس کانفرنس کو کے ذریعے میں تمام گجرات کے سیاسی دھڑوں کو، سیاسی جماعتوں کو اور بلاخصوص چودھری برادران کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اب فیصلہ وہ کر لیں کہ انہوں نے سیاست کس طرح کی کرنی. یہ چیزیں ان کے لیے نہیں ہوں گی لیکن ہمارے لیے نہیں. ہم یہاں پر خون کے دریا عبور کر کے آئے. ہم نے کئی دفعہ اپنوں کے جنازے کندھوں پہ اٹھائے. ہم نے لاقانونیت کی کئی دفعہ یہ جنگیں لڑی ہوئی ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کبھی بھی امن کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں. ہم نے ہمیشہ لوگوں کی فلاح، لوگوں کی ترقی کی بات کی. ہمارا مقصد، ہمارا ایجنڈا لوگوں کی تعمیر و ترقی کرنا ہے، لیکن ایسی ظلمت اور بربریت کے سامنے سر جھکانا میں کم از کم اپنی ذات اور اپنے خاندان اور اپنے ساتھیوں کے اعتبار سے ظلمت کے سامنے سر جھکانے سے موت کو ترجیح دوں گا. میں ایسی سیاست جہاں غیرت مر جائے، جہاں آپ کے اپنے غیر محفوظ ہو جائیں، جہاں ہماری بہنیں، بیٹیاں، بچے گھروں میں سوئے ہوں اور بدماش آ کر ان کے دروازوں پر فائرنگ کریں، بھئی یہ چیزیں ناقابل قبول ہیں. اب گجرات کی انتظامیہ اور سیاستدان یہ سیاسی ٹولہ فیصلہ کر لے. اگر اس کھیل کا ڈراپ سین نہ ہوا تو کم از کم میری یہ گزارش ہے اہل علاقہ سے، گجرات کی عوام سے، کہ وہ پھر حق کا ساتھ دیں. پھر انشاءاللہ میں نے کہا کہ اب بغیرت بن کے تو ہم جی نہیں سکتے، سر جھکا کے تو جی نہیں سکتے. جینا تو انشاءاللہ یقین ہے کہ غیرت مندوں کی طرح جینا ہے، اور لوگوں کی تعمیر و ترقی اور لوگوں کے امن کے لیے، خوشحالی کے لیے جینا ہے. لیکن اگر کسی نے ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالی، اگر کسی نے ایسے ہوچے ہتھ کنڈے کیے، تو پھر بھائی اس تباہی بربادی کا ذمہ دار وہ خود ہوگا. یہ فیصلہ وہ آپ سب کر لیں. میں حکومت کو بھی اور بلاخصوص تمام
جو حساس ادارے ہیں جو گجرات کے ہر معاملے کو بڑی گہری نگاہ سے جانچتے ہیں، وہ ابھی اپنی رپورٹس میں فیصلہ کر لیں، پولیس بھی فیصلہ کر لے کہ گجرات کو امن کا گوارا بنانا ہے یا پھر تباہی کے دہانے پہ لے کے جانا ہے۔ اگر اس فائرنگ کا، اس خوف و ہراس کا صدے باب پولیس نے نہ کیا اور روایتی کردار ادا کیا تو بھائی اگلے لاہ عمل کے پھر ذمہ دار آپ ہوں گے۔ پھر یہ جنگ جو ہے وہ ایک جگہ تک، ایک مخصوص ایریے تک محدود نہیں رہے گی، پھر ہر گھر تک یہ جائے گی۔ بس اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اور میں اپنے تمام میڈیا چینل کے تمام صحافیوں بھائیوں کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان طاقتوں کو جو سمجھی میں یہ کھیل کھیل نہیں ہے کہ خدا را اپنے بچوں کو سیاست سکھاؤ، اپنے آپ کی اصلاح کر لو۔ اگر اصلاح نہیں کرو گے تو پھر اگلے نتائج کے آپ سب ذمہ دار ہوں گے۔ بڑی مہربانی، خدا حافظ۔ ہم ادھر بیٹھے ہوئے تھے، میں عثمان اور تصور، کوئی تو تقریباً 10-50 منٹ اتنے میں باہر فائرنگ ہوئی باتیں، ہم نے نا یہ دروازہ کھول کے اوپر چڑھے لگے، ادھر سے پھر فائرنگ پیچھے بندہ تھا، اس نے پھر فائرنگ کل کی پرسوں کی دھمکیاں آ رہی ہیں، پہلے بھی انہوں نے 2 دفعہ مجھ سے 5 لاکھ جو میں نے دیا ہمارے بچوں کو ہلو پرسوں شام کو انہوں نے میری وائف کو لاکھ کے نمبر پہ فون کیا کہ کل رات تک اگر وہ مجھے فون نہ کرے یا مجھے پیسے نہ بھیجے تو پھر میں گھر پہ آؤں گا تمہیں دیکھ۔ کل مجھے کالے کرتا رہا جو میرے واٹس ایپ پہ سیف ہے۔ کون لوگ ہیں؟ نہیں بتا، جو میرے واٹس ایپ پہ سیف ہے، اس نے مجھے کالے کی، میں نے اٹھایا نہیں، ابھی بھی وہ ساری کالیں، اس کی مس کالیں، اس کے میسیج، پھر اس نے وائس میسج بھی کی، وہ سیف ہے۔ تو میں نے وہ اس کا جواب نہیں دیا۔ کل میں آپ کو اطمینان اور خبر ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو رات کو تقریباً 11 بجے سے 10 منٹ پہلے یہ ہوا۔ اچھا مدثر صاحب یہ بتائیں کہ وہ پیسے آپ سے کیوں مانگتے ہیں؟ آپ نے ان کو ادھار دینا ہے یا کوئی؟ نہیں سر، وہ دھکا مارا، اس سے پہلے بھی 2 دفعہ آپ 2 نے دفعہ پیسے مجھ سے دیے؟ انہوں نے لیا 5 اچھا ابھی کتنے پیسے کا جو ہے وہ ابھی تک آ جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ 1 کروڑ روپیہ، اچھا اور 5 لاکھ تو اب کل ہی تھا جو کل گزر گئی، تو میرے پاس تو کل 50 روپیہ تو میں دیتا ہوں۔ اچھا مدثر صاحب یہ بتائیں ابھی آپ کیا کس سے اپیل کریں گے کہ وہ آپ کو تحفظ دے؟ میں تو گورنمنٹ سے اپیل کروں گا، جو اس وقت موجودہ گورنمنٹ ہے، وزیر اعظم صاحب ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، جو گجرات کے ڈی پی او صاحب ہیں، آئی جی صاحب ہیں، سب سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم تو شریف لوگ ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ہمارا تو نہ بندوقوں سے کوئی تعلق ہے نہ دشمنی سے، تو یہ تو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے ہم مجھے بھی تصور کو۔ آپ نے پہلے 2 دفعہ یہ بتا دیا ہے تو یہ آواز پہلے کیوں نہیں بلند کی آپ نے؟ پہلے 2 دفعہ کیا اس لیے بتا دیا کہ 2 دفعہ میں پولیس کے پاس گیا تھا، پولیس نے کچھ نہیں کیا، تو مجبوراً مجھے گھر والوں نے مجبور کیا کہ 2 جان چھڑاؤ، لیکن وہ 1 دفعہ بھی دیا دور۔ اب تو گھر والے بھی کہہ رہے تھے رات کو کہ 2 جان چھڑاؤ۔ سر پہلے کتنا بتا دیا آپ نے؟ 10 لاکھ، ایک دفعہ 10 لاکھ، دوسری دفعہ 1 دفعہ 5 لاکھ، 1 دفعہ 10 لاکھ، اور ابھی کیا مطالبہ تھا؟ ابھی پھر کل کا تو ان کا تھا کہ آج ہی 5 دینا ہے، اور دینا کروڑ ہے، کس بندے کا؟ نہیں بتا۔ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 11 ਵਜੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰਾਸਰ ਜਾਤੀ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਾਸਰ ਜਾਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। آپ سے بھی کوئی پیسے ڈیمانڈ کیے گئے تھے؟ نہیں بھائی
ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। अच्छा तो ये बताएं कि इसमें आप लोगों की क्या दादरसी हुई है? अभी तक कोई पुलिस वापस करने वाले इदारों के पास आया है अदनान को भी कर डालता ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਆਣੇ ਸਪੈਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲਣਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਦੀ। ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਨਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਨਸਰ ਤੋਂ ਤਨ ਮਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਨਸਰ ਤੋਂ ਤਨ ਮਾਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਨਸਰ ਕਰ ਲਾ ਜੇ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਆਰਪੀਓ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੇ, ਨਸਰ ਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤਹਫਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਨਸਰ ਦਾ ਤਹਫਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। شکریہ۔ آپ کے علاقے کو ہمیشہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، چاہے سیلوی ہو چاہے کوٹلا ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ پچھلے دوار میں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنے موقع ملا تو آپ نے بڑے کام کیا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ وہ حقیقت تو یہ کہ کوٹلا اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ صرف سیاست کا محور ہے بلکہ ان کے لیے ڈراؤنا خواب بن گئے، اور وہ اپنی سیاست کو مٹتے اور ختم ہوتے دیکھتے تو یہ ان نام نہاد گنڈوں کو استعمال کر لیں۔ اصل مقصد تو ان تاجروں سے، میں یہ صرف مدثر نہیں ہے کہ مدثر آپ کو میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں کوئی، کیونکہ کوٹلا کے لوگ بہت ذہنی طور پہ شریف اور کمیٹڈ لوگ ہیں، کوئی 30-40 کے قریب ایسے لوگ ہوں گے جو میں نے کہا نا ڈرتے ہوئے لوگ بیچارے سامنے نہیں آتے، جنہوں نے یہ 3-3, 4-4, 5-5 لاکھ روپیہ دیا جو میرے نالج میں ہے۔ لیکن میں نے کہا نا کہ اب آپ نے لوگوں کی ایکشن بھی کرنی ہے، اپوزیشن بھی کاٹنی ہے، اور لوگ بیچارے کیونکہ کمزور ہیں کھڑے نہیں ہو رہے۔ میں نے کہا کہ مدثر نے 2 دفعہ اس سوچ سے دیے کہ چلے میری جان چھوٹ جائے، اور اب تو یہ ہو گیا تھا کہ اس انتہا تک کر لیا کہ کل اس کی وائف کو نمبر پہ اس کو فون کر کے دھمکی دی، جب وہاں سے جواب رانگ آیا تو پھر رات کو اس کے جواب میں فائرنگ کی۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ جہاں وہ ہمیں دھکیلنا چاہتے ہیں، مجھے یہ خطرہ ہے کہ شاید ہم سے پہلے وہ کہیں وہاں نہ دھکیلے جائیں۔ تھانہ ککرالی کی ہسٹری بڑی گہری ہے، اگر اسے وہ غور سے مشاہدہ کر لیں تو جس نے بھی اسے ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اسے چیلنج کرنے کی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ختم ہوئے، یہاں کوئی فاتح نہیں بن پائے۔ اس کے علاوہ کوئی اور مزید آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر یہ بتا دیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ پولیس ایک صرف ایجنسی کا کردار ادا کر رہی ہے، تو اگر پولیس آپ کی نہیں کرتی، آپ کو نہیں سپورٹ دیتی، تو پھر آپ کا کیا عمل ہوگا؟ دیکھیں ہم سے تو یہ پوچھنا چاہیے، ہماری ہسٹری دیکھنی چاہیے، ہماری ہسٹری موجود ہے۔ جب بھی ہمیں انصاف نہیں ملا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قوت اور طاقت کی ہمت دی ہے کہ ہم اپنی لڑائی خود بھی لڑ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم وقت حاکم سے، حکومت سے، وہ جیسی بھی حکومت ہے، پولیس جیسی بھی، ہم نے رات کو بھی اسی بات پہ ڈسکشن، جب ہماری یہاں پہ میں پہنچا تو پولیس نے کہا جی ہمیں ایک موقع دے، ہم نے انہیں موقع دے دیا ہے، تو ہم مزید ان کے اگلے 24-48 گھنٹے 72 گھنٹے دیکھیں گے کہ وہ کیا اس وقوعے کو پہلا اور آخری وقوعہ بناتے، اور اس سے بڑھ کر میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ جو اپنے آپ کو سیاست دان کہتے ہیں، کیا وہ اس بدماشی سے، اس غنڈہ گردی سے لا تلقی کرتے ہیں یا سرپرستی کرتے ہیں؟ اگر پھر سرپرستی کریں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ جنگ سرپرستوں سے شروع کرنی چاہیے، غنڈوں سے تو نہیں کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔